بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. سورة البقرہ مدنیہ. سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے اس کی سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا. اس لیے کہ اس میں بقرۃن یہ لفظ آیا ہے. بقرہ کا مطلب ہے گائے، اور سورہ بقرہ میں ایک بہت ہی گائے کا بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ذکر اور تلاوت سے اپنے گھروں کو خالی مت کرو، جیسا کہ قبریں خالی ہوتی ہیں ذکر سے تلاوت سے، ایسے تم اپنے گھروں کو قبر کی طرح مت بناؤ. بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. اور 2 روشن چیزوں کو پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرو. اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں، یا جیسے پرندوں کی 2 جماعتیں صف بنا کر آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے خوب زوردار سفارش کریں گی. سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، شرمندگی ہے، اور یہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں ہے. اہل باطل کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہل باطل اس کو یاد نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ ایسی سورہ ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے. جو کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن پاک کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے. اس میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی سب آیتوں کی سردار ہے، وہ ہے آیت الکرسی. جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا. سورہ بقرہ کو سب سے بڑی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن پاک کا بلند حصہ فرمایا، نیز اس اعتبار سے بھی کہ اس میں احکام بہت زیادہ تعداد میں بیان کیے گئے ہیں، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جہاد کا بھی حکم ہے جس سے بلندی اور رفعت معلوم ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ حج اور سورہ نور کو سیکھو، کیونکہ ان میں فرائض ہیں، احکامات ہیں ایسے کہ جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،
اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیے ہیں جن صورتوں میں، ان کو فرائض کہا گیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی کچھ خصوصیات تھی جو میں آپ لوگوں کو بتائی۔ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کو بقرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہت بہترین قصہ ہے وہ گائے کا جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو وہ گائے کا تذکرہ اس میں ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ بقرہ پڑا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب جاننے کے لیے ہم کو کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے اس کا، بس صرف اس کو جیسا لکھا ہے ویسا پڑھ لو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ نے ہم سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، تو ہمیں اس کی کھوج میں نہیں لگنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب کیوں نہیں بیان کیا اپنے نبی کے ذریعے۔ جیسا لکھا ہے ہم کو ویسا ہی پڑھ دینا ہے، الف لام میم۔ بے شک اللہ اس کا مطلب خوب جانتا ہے۔ بہت سارے علماء اس کی تعویل بھی کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور لام سے جبرائیل ہے، وہ قاصد، وہ فرشتہ جو اللہ کا حکم لے کر اپنے پیغمبر تک پہنچتا ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کے معانی مطالب بیان کیے ہیں، لیکن اس کا جو اصل اور حقیقی مطلب ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے سنیں گے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی شروعات اس بات سے کر رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ دیکھنے والے کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور سننے والے کو بھی کوئی شک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی شروعات ہی اس جملے سے کی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کتاب میں ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی۔ اس کتاب میں رہنمائی کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو ہر گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اس کو کرے، اسے کہتے ہیں متقی۔ جو اپنے آپ کو نافرمانی اور معصیت سے بچا کے رکھے، گناہوں سے بچا کے رکھے، وہ ہے پرہیزگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت کا راستہ ہے اس کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص راستے کی تلاش میں ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کو کھولے اور راستہ تلاش کرے، اسے خود بخود راستہ مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی شروعات ہی اس جملے سے کی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے دل میں شک شبہ پیدا بھی ہو تو اس کو پیچھے ڈال دے،
کیونکہ اللہ نے پہلے جملے میں ہی فرما دیا شک نہیں کرنا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی، اور راستہ بھی ان لوگوں کو دکھائے گی جو اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچاتے ہیں۔ ایسے متقیوں کے لیے، ایسے پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے یہ قرآن پاک۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ کون سے متقیوں کے لیے یہ رہنما ہے۔ وہ متقی جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، بالغیبی، بنا دیکھے ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ہم اپنے دل کو بھی ٹٹولنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور جو ہمیں موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور اللہ تعالیٰ کو غائبانہ ایمان بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان کہ اللہ کو دیکھے نہیں ہیں ہم، پھر بھی ہم مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ تو متقیوں کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں بنا دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یقیمون کا جو لفظ فرمایا گیا، قائم کرنا، یعنی سیدھا نماز کو سیدھی کرنا، قائم کر دینا۔ نماز کی حالت ایسی ہی ہے کہ ہم جب نیت باندھ لیتے ہیں تو کہیں دیکھیں گے نہیں ادھر ادھر، ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں، ہم حرکت نہیں کرتے، سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور ایک حیت میں سیدھے جھکتے، ادھر ادھر لٹک پھٹک کے نہیں جھکتے، ایک حیت میں ہم سجدہ کرتے، ایک حیت میں سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اسی لیے یقیمون کا لفظ فرمایا، یقیمون الصلاۃ، کہ متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے، مال، دولت، رزق، سامان، اسباب، جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، الیکا سے اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا قرآن، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی کتابیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے کون کون سی کتاب اتاری گئی؟ توریت، انجیل، زبور، یہ ساری کتابیں اتاری گئی، تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایسا یقین کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے، اٹھائیں گے قبروں سے، اور پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ اس دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے، کسی کو جہنم میں ڈالیں گے، کسی کو جنت میں ڈالیں گے۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سب متقیوں کی صفت بیان کی گئی کہ متقی اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے مانتے بھی ہیں، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی شروعات ان باتوں سے ہوئی۔
قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اور اس میں کسی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایک خاص بات جو اللہ نے فرمائی، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے یہ کتاب، وہی ہدایت پا سکتا ہے جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، وہی اس کتاب کے ذریعے سے راہ پا سکتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے سننے کی قوت پر، ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس میں کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بدحالی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کا بھی انکار کرتے ہیں، برابر ہے ان کے لیے، آپ ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ دراصل ایمان وہی لا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو کافروں کو پہلے سے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پیک بند کرنے کے لیے جو سیل لگائی جاتی ہے اس کو مہر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، پیک کر دیا ہے۔ اب تم مثال کے طور پر کوئی چیز لو، مثال کے طور پر گلاس لو، گلاس کے اوپر سے پیک کر دو، ٹیپ مار دو چاروں طرف سے، اوپر سے پیک کر کے، اب تم کتنا بھی اس میں پانی ڈالو گے، اب وہ ٹیپ مارا ہوا ہے اوپر کے حصے سے پورا سائیڈ میں بھی، تو کیا پانی گلاس کے اندر جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ اس لیے نہیں جائے گا کہ اس کو ٹیپ مارا ہوا ہے، سیل لگایا گیا، پیک کر دیا گیا۔ ایسے ہی ان کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی، مہر لگا دی کہ ہدایت کی بات تو جاتی ہے دل تک، لیکن ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، اندر نہیں جا پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت ان کے نصیب میں لکھی ہی نہیں ہے۔ ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، ایسی سیل لگا دی ہے کہ ہدایت کی بات وہ پردے تک جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، کانوں کے سوراخ کے ذریعے سے دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی، وہ راستے ہی اللہ نے بند کر دیے۔ اس لیے دیکھ کے بھی وہ لوگ اندھے بنے رہتے تھے، سن کے بھی وہ لوگ بہرے بنے رہتے تھے، اور سب نظر آتا تھا، اس کے باوجود بھی دل سے بھی اندھے رہتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا ان کو کوئی بات، حق بات سمجھ ہی میں نہیں آتی تھی۔ اچھا، دو جگہ پر تو سیل لگائی گئی، قلوبہم وعلی سمعہم، کان پر بھی سیل لگی ہے، مہر لگی ہے، دل پر بھی، لیکن آنکھ پر، آنکھ کے لیے غشاوہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ آنکھ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، کیونکہ آنکھ پر سیل نہیں لگائی جا سکتی۔ آنکھ کی روشنی کے اوپر اللہ نے ایسا پردہ حائل کر دیا ہے کہ انہیں حق بات دکھتی ہی نہیں ہے۔ ظاہری بصارت سے تو سب دیکھ رہا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے، لیکن جو بصیرت ہوتی ہے، اندر کی نگاہ ہوتی ہے، جو حق بات کو پہچانتا ہے دیکھ کر انسان، جس بصیرت کے ذریعے سے، وہ بصیرت کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنی ہی جانوں کو، لیکن وما یشعرون، اس کا انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں وہ کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان کر اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس طریقے سے کہ دنیا تو تمہاری گزر جائے گی، مانو گے تو بھی گزر جائے گی، نہیں مانو گے تو بھی گزر جائے گی، مگر جب موت آئے گی اس کے بعد جو قیامت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، جو حالات پیش آتے ہیں مرنے کے بعد، کہ ایمان والے کو اچھی منزل مل جاتی ہے، اچھا ٹھکانہ مل جاتا ہے، اچھی سے چین کی نیند سلا دیا جاتا ہے، اور ایک غیر ایمان والے کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایمان اگر نہیں بھی لایا تو بھی تو زندگی گزر جائے گی، اور ایمان لایا تب بھی گزرے گی، لیکن ایمان لانے کی بدولت اسے ابدی زندگی جو ملنے والی ہے آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ سکون کی گزرے گی، اور کافر کی سکون سے نہیں گزرے گی۔ جیسے ہی روح نکلے گی اس کے بعد فوراً اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا عذاب کا، اور وہ پھر سدا عذاب ہی کو بھگتتا رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کو کہتے تھے کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، زبان سے ظاہری بولتے تھے، جس کو منافق کہا گیا۔ آپ کے دور میں بہت سارے منافق تھے، حدیث میں آتا ہے 80 کے قریب منافق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، آسمان سے جن کا نام بنام پیش کیا گیا تھا کہ یہ منافق ہے، زبان سے بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول آپ ان سے بچ کر رہیے، جب وہ لوگ آپ کی مجلس میں ہوں تو کوئی ایسی راز کی بات مت کہیے جو مسلمانوں کے تعلق سے ہو، کیونکہ یہ منافق دو طریقے کے تھے۔ مسلمانوں کی مجلس میں باتیں سن لیتے تھے، ان کی ہاں میں ہاں کرتے تھے، اور جب کافر بھائیوں کے پاس جاتے تو ساری راز کی باتیں فاش کر دیتے تھے، بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، ساری راز کی باتیں کھل جایا کرتی تھی کافروں پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا کہ جو زبان سے بولتے ہیں ہم ایمان والے اور جو دل سے ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں سے آپ احتیاط کیجیے۔ تو یہ تو صرف اپنے آپ کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ جب موت آئے گی تو اس کا جو ان کو صلہ ملے گا، جو سزا ملے گی، وہ خود ہی بھگتیں گے، نہ ایمان والے بھگتیں گے نہ کوئی اور بھگتے گا، کیونکہ قرآن پاک صاف کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مرنے کے بعد کسی کو کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، جو جیسا عمل لے کر جائے گا اس کو ویسا صلہ ملے گا۔ اچھا عمل کر کے دنیا سے جائیں گے تو اچھا صلہ ملے گا، بہترین صلہ ملے گا، اور اگر خراب عمل لے کر جائیں گے، ایک دوسرے کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے کسی اور طریقے سے ہو، اپنے کردار سے ہو، کسی بھی طریقے سے اگر کسی کو ہم دھوکہ دیں گے تو یہ دھوکہ دینا سامنے والے کو تو وقتی طور پہ دھوکہ ہوگا، لیکن اصل دھوکے کی جو سزا ملے گی، جو ہمیشہ سزا ملے گی، وہ دھوکہ دینے والے کو ملے گی، اور وہ اپنی جان کو ہی دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ یہاں جو جملہ کہا کہ ہے نا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ صرف اپنے نفس کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بہت بڑا روگ ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا روگ بڑھا دیا۔ قرآن کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی، منافقین کا روگ اور بڑھ جاتا تھا، ان کا مرض اور بڑھ جاتا تھا، اور پریشان ہو جاتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ آیت بھی اتر گئی، یہ احکام بھی اتر گئے،
جیسے جیسے آیتیں اترتی جاتی تھی ان کے دل کا مرض بڑھتا جاتا تھا. اللہ نے بڑھا دیا ان کے روگ کو، ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. کیسا جھوٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہوتے تھے تو کہتے تھے آمنا باللہ، ہم تو مسلمان ہیں، اور جب آپ کی محفل سے نکلتے اپنے کافر بھائیوں کے پاس جاتے تو کہتے ارے ہم تو صرف استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم مسلمان تھوڑی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کی راز کی باتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تم تک پہنچانا چاہتے ہیں، بس اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں. لیکن یہ ان کا جھوٹ، ان کا مکر، ان کا فریب ان کی ہی جانوں پر وبال بنے گا، وہ یہ نہیں سمجھ رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف الفاظ میں منافقین کی یہاں پر مذمت بیان کی ہے، برائی بیان کی ہے کہ یہ لوگ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا دل ایمان سے پر نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں سے احتیاط کیجیے. ہمیں ان آیتوں سے کیا ثابت ہوا؟ ان آیتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دین کی کوئی بھی بات اگر ہمیں معلوم پڑے تو ہمیں فوراً قبول کر لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، اور اپنے ایمان کو اور مضبوط بنا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے ہمارا ایمان اور بڑھا دیا. دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے ان آیتوں سے وہ یہ کہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینے کا، کبھی کسی کو ستانے کا نہیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینے کا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غش علینا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرا امتی نہیں. تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینے کا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینے کا اپنی ذات سے. ہمیشہ جیسے ہم سامنے ہیں ویسے ہی پیٹھ پیچھے بھی رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ایک خاص بات ہم کو ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو زبان سے بولے وہی دل میں بھی ہونا چاہیے. دل میں کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور کہو، یہ غلط ہے، یہ مومن کے اخلاق میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی اپنے دل میں حسد کو پال لیتا ہے تو یہ ایسا مرض ہے کہ یہ پوری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، نیکی ختم ہو جائے گی اس سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفرت اور حسد کا مرض تھا. اور ایک آیت اتر گئی اور ایک احکام اتر گئے اور ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کا مرض بڑھ گیا. تو جو انسان اپنے دل کو برائی سے بھر لیتا ہے وہ گویا مرض کو پال لیا، اور وہ مرض دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف رکھنے کا. اپنے دل میں اگر ہم جھانک کر دیکھنا چاہیں تو ہمیں اپنا عکس پورا نظر آ جائے گا کہ ہم کیسے ہیں. جیسا کسی کے منہ پر بولیں ویسا ہی اس کے پیٹھ پیچھے بھی بولیں. یہ ہے دل کا صاف ہونا. کبھی کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں. اپنے دل کو ان سب برائیوں سے ہم عورتیں خاص طور سے پاک کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آگے کی تفسیر ہم اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.